السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا پروگرام ان کنورسیشن وتھ یوسف ملک گبول۔ سیٹرڈے کے دن میں یوزلی نان پولیٹیکل پروگرام کرتا ہوں اور آپ کی ملاقات کسی ایسی ہستی سے کرواتا ہوں جنہوں نے اپنے شعبے میں کچھ نام پیدا کیا ہو، کچھ کنٹریبیوشن کی ہو، اور میری کوشش یہی رہتی ہے کہ ایسے لوگوں کو سامنے لائے جائے اور آپ کے ساتھ ملاقات کرائی جائے۔ آج ہم نے جن شخصیت کو دعوت دی ہے ان کا تعلق فیشن انڈسٹری سے ہے۔ 70s کے یہ فیشن گرو تھے اور آج بھی فیشن انڈسٹری سے ان کا تعلق ہے۔ آپ شاید سمجھ گئے ہوں گے، شلوار قمیض کو انہوں نے ریولوشنائز کیا تھا۔ شلوار قمیض کو انہوں نے ایک ڈیزائنر لیبل بنا کے پیش کیا، اور شلوار قمیض کو دفتروں میں، بیوروکریٹس میں، سیاستدانوں میں، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات جو ہے، ایکسپورٹ انہوں نے شلوار قمیض کی شروع کروائی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ تو ہی از این آئیکن آف شلوار قمیض اینڈ دا 70s۔ آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں ٹی جے سے، تنویر جمشید۔ تنویر، تھینک یو فار بینگ ود اس۔ مائی پلیزر، ایبسلیوٹلی۔ میرے 70s کا دن وہ دہائی یاد ہے ہمیں، جب شلوار قمیض انٹروڈیوس تو بھٹو صاحب نے کی، لیکن اس کو ڈیزائنر شلوار قمیض آپ نے بنا دی، اور اس کے بعد وہ اتنی پاپولر ہوئی کہ آج دن تک آپ خود شلوار قمیض پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے مجھے تو کوئی اچھی شلوار قمیض بنا کے نہیں دی کبھی، لیکن بہرحال یہ ایک سفر جو تھا شلوار قمیض کا کالج کے دنوں سے، آپ کو میں جب سے جانتا ہوں کالج ڈے سے، جینز اور ٹی شرٹس کا زمانہ تھا، پھر وہ جینز اور ٹی شرٹس چھٹ گئی، شلوار قمیض آ گئی، اور ایسی ان ہوئی شلوار قمیض کہ ماشاءاللہ ایکسپورٹ بھی آپ کرنے لگے۔ ذرا سا اس کے اوپر کس چیز نے آپ کو انسپائر کیا تھا؟ کیونکہ آپ کی بوٹیک میں تو پینٹ، شرٹس، جوتے، سوٹ، سفاریز، ہر چیز ہوتی تھی، تو واٹ میڈ یو گو انٹو شلوار قمیض ٹوٹلی؟ یوسف، تھینک یو فار آپ نے شو میں بلایا۔ ہر انسان کو خواہش ہوتی ہے، لیکن آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک پرانی سفر نامہ تازہ ہو گیا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے دو چار شلوار قمیضیں میں نے بنائی تھیں، اس میں آپ کو میں نے کہا تھا ذرا تجربے کے طور پہ پہن لیجیے، تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن ایک بات ہے، اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں، میرے ایک بہت پیارے دوست ہیں ہمارے کالج کے زمانے میں، ان کا نام ہے شاہد رسول۔ تو ان کا پرسوں بڑا سیریس آپریشن سرجری ہوئی ہے۔ میں آپ سب سے کہوں گا کہ میرے پیارے دوست کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو بڑی عمر دے اور صحت یاب کرے۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ شاہد آپ کے لیے۔ اور پھر میں نے شاہد کے لیے ایک اور کام کیا ہے، وہ پٹھان ہے نا، تو میں نے سوئٹزرلینڈ سے ان کے لیے نسوار منگوائی ہے، چاکلیٹ نسوار ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں نسوار ہوتی ہے؟ ہاں، کیونکہ سوئٹزرلینڈ کی چاکلیٹ میں جب پاگل بھی ہو سکتے ہیں، نٹس جو ہوتے ہیں نا، چاکلیٹ نٹس ہیں، ہاں، تو پھر نسوار کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو میں نے خاص ان کے لیے منگوائی ہے۔ ویسے ان چیزوں کا تو آپ کو شروع سے شوق تھا، نسوار اور اس قسم کی چیزوں سے؟ دیکھیں، جب ورائٹی آپ ہوتی کی ہے، بوٹیک میں طرح طرح کی خوشبو آتی تھی۔ شکر ہے آپ کو یاد آیا کہ نسوار بھی ہوتا تھا، ہر علاقائی چیز ہوتی تھی، شربت بھی ہوتے تھے، ساری چیزیں ہیں۔ اب اس سے آگے میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا، نسوار پہ بات رک اب جائے۔ تو ماشاءاللہ آپ 5 وقت کی نماز بھی شروع کر دی آپ نے۔ سبحان اللہ، کیوں نہیں؟ واہ واہ۔ کیونکہ کسی وقت بھی آمد ہو سکتی ہے، تو آپ ہم دینی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ آپ وہ نے کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھائی جائے۔ ہاں، یہ ایک دن میں نے اسی وجہ سے میں بتاؤں، میں شارع فیصل پہ جا رہا تھا ایئرپورٹ کی طرف، تو وہاں یہ میں نے سائن دیکھا، میں وہیں بریکیں لگا دی، میں نے کہا روکو، اور وہاں سے شروع کر دی۔ وہ تو چلے اپنی جگہ بات ہے، اللہ ہر ایک کو نماز کی توفیق دے، آمین۔ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ بغیر نماز کے آپ مسلمان ہی نہیں ہیں، تو اللہ کے پاس جانا اچھا ہے۔ چلے، دیر آئے درست آئے، آپ کو کم سے کم خیال تو آ گیا زندگی کے گو کسی بھی موڑ پہ، لیکن یہ آپ کو خیال آ گیا، بڑی اچھی بات ہے یہ۔ اچھا، ایسا ہے جی کہ ہم ذرا سی اور کچھ باتیں کر لیں،
آپ مجھے ذرا کھینچنے کے چکر میں، نہیں، قطعی ویسے ہی میں آپ سے بہت گھبراتا ہوں، 2-4 لوگوں سے جو ان میں آپ کا سر فہرست ہے. شلوار قمیض اور کوئی بھی فیشن جو ہوتا ہے دنیا میں، کہا یہ جاتا ہے کہ لیڈرشپ، ان کو لوگ دیکھ کے اثر انداز ہوتے ہیں. یو لیڈ فرام دا فرنٹ. یا آبویسلی، اور یو ٹرائی ٹو فالو. جس طرح پاپ سٹارز ہیں، تو اگر ایک بہت مشہور میوزیشین نے ایک جیکٹ پہن لی ہے تو آپ یقیناً وہ لوگ چاہیں گے کہ وہ ویسی جیکٹ میں نظر آئیں. یا فلموں میں پہلے ہوتا تھا کہ کوئی ایکٹر ایک خاص انداز سے سگریٹ پیتا تھا سائڈ پہ، تو جیسے سنیما ختم ہوتا تھا، ہمفری بوگارٹ، ہمفری بوگارٹ، ریمبر دیٹ، تو اسی سٹائل سے پھر وہ سائڈ پہ لگاتے تھے، رک کے جلا، یعنی ایک دم امپیکٹ ہوتا ہے. اسی طرح شلوار قمیض میں بھٹو صاحب کا ایک بہت بڑا، انہوں نے خود عوامی، ان کی پولیٹیکل ہونے کی ناطے انہوں نے شلوار قمیض کو اپنایا. لیکن شلوار قمیض اپنانے میں 2 کام ہو گئے. جیسے ہی وہ شلوار قمیض پہن کے آئے، سامنے لوگوں نے دیکھا، تو ہمارے ہاں جو نیشنل ڈریسنگ تھی، شلوار قمیض کو عموماً مزدوروں کا ڈریس سمجھا جاتا تھا، اور ہماری ایک کلاس تھی جو شلوار قمیض پہننا تو چاہتی تھی لیکن وہ نظر نہیں آنا چاہتی تھی. اس میں انہوں نے گھر تک محدود تھا، گھر تک کیا، بیڈ روم تک محدود تھا. وہ سامنے نہیں آتے تھے، مہمانوں کے سامنے نہیں آتے تھے. اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ ایک روایت چلی آ رہی تھی کہ جی ایک سرٹن کلاس ہے. لیکن بھٹو صاحب کے آنے سے وہ قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، وہ انگریز چونکہ اب نیا نیا گیا تھا، 25-30 سال ہی ہوئے تھے، تو وہ میرے خیال میں وہ جو کمپلیکس تھا نا پینٹ اور کوٹ کا، وہ اس ٹائم پہ نیا تھا، اور اسے توڑنے میں، اس ٹیبو کو شیٹر کرنے میں بھٹو صاحب کا بڑا ہاتھ تھا. اور یقیناً پھر آپ نے اس کو بڑی اس کے بعد دیکھیں یوسف، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ میرے جو پہلے انفلوئنس تھا، کیونکہ ایجوکیشن بھی میری وہ تھی ویسٹرن تھی، ہم اس ماحول میں میں بھی تھا. لیکن ایک لحاظ سے جب یہ نظر آیا شلوار قمیض کا، تو ایک دم مجھے خیال آیا کہ اگر میں کوٹ بناتا ہوں وہ میری کریشن نہیں ہے، اگر میں شرٹ بناتا ہوں، پینٹ بناتا ہوں، وہ تو اور لوگوں کا نام ہے. میں کیا ایسی چیز کروں کہ جس کے اندر میری انفرادیت ہو. اس لحاظ سے شلوار قمیض کے اندر میرا آنا میرے لیے باعث فخر اس لیے ہے کہ ایک نئی چیز آئی. بلکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہندو پاکستان کا جو اصل ڈریس جو مشہور ہوا ہے ابھی تک، وہ مردانہ شلوار قمیض ہے. اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ابھی ایک سروے ہوا تھا، اس میں یہ تھا کہ ہر پاکستانی کے پاس کم سے کم ایک جوڑا ضرور ہے. یعنی رورل اینڈ اربن ہمارا ملک جو ہے وہ شلوار قمیض کو قبول کر لیا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. اور ٹی جے آپ ہی کر سکتے تھے، کیونکہ جیسے آپ نے ویسٹرن ماحول کی بات کی، بڑے بال اور ویسٹرن نازک معاملوں میں ذرا نہیں، وہ جب ریشما جوان تھی نا، اس وقت بیٹلز کو آئیکن مانا جاتا تھا، ہر چیز میں ان کو کاپی کیا جاتا تھا، اور اسی قسم کی ڈریس. اور پھر آپ کا بھی اسی ماحول میں ایک بڑا، آپ سرگرم تھے اسی ماحول میں، پھر اس سے نکل کے آپ نے جو شلوار قمیض کے طرف آئے، دس واز ریئلی کریڈیبل. ویل یوسف، میں آپ کو ایک بہت عجیب سی ایک بات بتاؤں کہ جب یہ شلوار قمیض کا جو اوریجنل تھا، ہم نے اس میں جو تبدیلیاں لائیں، اس میں یہ تھا کہ ہم نے قمیض کو لمبا کیا، تھوڑے پاکٹ لگائے، تھوڑا انٹرسٹ پیدا کیا. وہ بڑھتا ایک ٹی وی کے ڈرامے اس وقت شروع ہوئے تھے، تو مجھے کچھ اللہ نے بڑی مدد کی کہ میرا کام پریس کے علاوہ ٹی وی میں آنا شروع ہو گیا. اور اس کا ایک اور رخ یہ تھا کہ انڈیا پاکستان کی فلموں میں ادھر ٹیلرز ہوتے تھے، ایز اے ڈیزائنر پہلی دفعہ آنا، جی وہ آنا شروع کیا کہ تنویر جمشید ٹیجز، ملبوسات، انگلش میں آتا تھا وارڈروب. تو ادھر سے ایک بات پیدا ہوئی کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، یہ کیا شعبہ ہے، یہ بھی کوئی معنی رکھتا ہے. اس کے بعد پھر جو ڈرامے شروع ہوئے. یہ بھی اچھا ہے کہ وارڈروب کا ترجمہ انہوں نے اردو میں نہیں کر دیا، ورنہ آتا الماری تنویر جمشید.
جی جی وہ اصل میں اس وقت آپ جیسے پڑھے لکھے نہیں تھے نا, نہیں تو آ جاتے. ٹھیک ہے, بہرحال چلیے. تو اس کا جو ٹی وی کا امپیکٹ تھا اور جو ڈرامے اس وقت تھے بہت شاندار اور مشہور ہوئے, انکل عرفی, زیر زبر پیش, اس طرح تنہائیاں, اس کے اندر مجھے چانس ملا کہ جو ویسٹ کا انٹیگریشن ہے وہ ہم شلوار قمیض میں لے آئے. ٹھیک ہے جی, سفاری لک دے دی, ڈبل پاکٹ کر دیے. اس کے بعد جو تین چار رنگ مردوں کے ہوتے تھے. شلوار ہے اس میں آپ ہپ پاکٹس دیتے ہیں جینس کی طرح کہ نہیں؟ بھی نہیں, وہ تو سیزن سے چلتے ہیں. اچھا. جب امتحان ہوتے ہیں تو شلواروں میں 8-10 پاکٹ بھی ہوتے ہیں. اچھا, امتحان میں بہت کام آتے ہیں. اچھا. آپ لائبریری ہو جاتی ہے بندے کا. اچھا, ٹھیک ہے جی, اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں. تو یہ آن ڈیمانڈ لوگ بنواتے ہیں یا آف دا ریک بیچتے ہیں؟ ناٹ اونلی ڈیمانڈ یوسف, وہ بتاتے ہیں کہ ادھر پاکٹ ہوگا, کتنے پاکٹ ہوں گے, اور وہ سائزز الگ ہوتے ہیں, چھوٹی پرچیوں کے الگ ہوتے ہیں. You're not serious. No, I'm telling you. Really? I don't have to lie, کیونکہ میں نے خود تھوڑا مستفید ہوا ہوں ایسی چیزوں سے نا. تو اس قوم کو بگاڑنے میں آپ کا بھی خاصا ہاتھ ہے. اس سے زیادہ کیا بگڑے گی, یہ تو آپس کی بات ہے. لیکن نہیں, اب یہ مذاق ہو رہا ہے. انوویشن کسٹمر کئی دفعہ خود بتاتا ہے آپ کو. تو یہ ٹرانسفر جو ہوتا ہے کریٹو فورسز کا, یہ کسی کی میراث نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے ٹپ ملتے ہیں. جس طرح کلرز ہیں, اب ہم مردانہ کلرز دیکھیں تو آپ کو تقریباً 32 رنگ ملیں گے. آپ کو ونٹر کے الگ ہیں, سمر کے الگ ہیں, اور وہ بھی شلوار قمیض میں سمٹ کے آ گئے ہیں. دیکھیں نا, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اچھا ایک بات بتائیے, چونکہ آپ کا تعلق فیشن ڈیزائن اینڈ انڈسٹری سے ہے, منیلا اور اس جگہ آپ جانتے ہیں ہوائی کلرفل بوشرز بڑے پہنتے ہیں, بگ پرنٹس. جی جی, ہمارے یہاں پرنٹس کا استعمال نہیں ہے. کیا فوبیا کیا ہے پرنٹس کے خلاف؟ میں نے کسی آدمی کو, مرد کو پرنٹڈ شلوار قمیض پہنتے ہوئے نہیں دیکھا. دیکھیے حد سے نہیں نکلنا چاہیے. فیشن اس وقت تک صحیح ہے کہ وہ ہر ایک کو قبول ہو, لوگ اچھے لگے. تو اس کا کسی کلائمیٹ سے تعلق ہوتا ہے, ٹراپیکل کلائمیٹ, دو تین چیزیں. ہوائی ہے, بگ. آپ سے ایک بات بتاؤں کہ آپ نے ایسی ایک بات کی ہے جس سے فیشن اسٹیبلش ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو لنگی ہوتی ہے یہ کہاں زیادہ پہنی جاتی ہے؟ گرم علاقوں میں. آپ نے نوٹس کیا ہوگا جہاں پانی بہت ہے تو وہ پانچے بچ جاتے ہیں, وہ لنگی کو لپیٹ کے ایک پریکٹیکل ڈریس بنا لیتے ہیں. پرنٹس ہیں آپ کو افریقہ میں ملیں گے کہ جہاں آپ کو جنگل بھی ہے, پھول بھی ہیں, ان میں یہ چیزیں نکل کے آتی ہیں. تو آپ جہاں بھی ہوائی کا ادھر کا آپ نے ذکر کیا, تو وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے, وہاں کی زمین جو ہے, وہاں کا موسم ہے, وہ خود ایک انرجی پیدا کرتا ہے. اب آپ دیکھیے پاکستان میں ایک بہت اچھی بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آج کل لان پہلے بھی بہت ہوتا تھا, کم استعمال ہوتا تھا, لیکن اب آپ دیکھیں ہمارے بڑے اچھے اچھے ڈیزائنرز ہیں, ان کے نام سے ٹیکسٹائل ملیں جو ہیں وہ لان مارکیٹ کر رہی ہیں. اب تو ٹی وی آرٹسٹ کے نام سے بھی کر رہے ہیں. اچھا ہے برانڈنگ, جو بھی پاپولر, کوئی غلط بات نہیں ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی اس کا تعلق اس سے کیا ہے, لیکن مارکیٹنگ میں برانڈنگ تو ہمیشہ ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی انڈسٹری کو فروغ ملتا ہے. ابھی تک کسی انڈسٹری نے ایسے نہیں کیا کہ ایگزیکٹوز کے لیے کچھ خاص کپڑے بنائے ہوں برانڈ کر کے. آپ نے تو شلوار قمیض برانڈڈ کر دی, جی جی, لیکن سم اسپیشل فیبرک جو ایگزیکٹوز کے لیے بنایا ہو, I don't know, maybe with a velvety touch or something. دیکھیے اس میں تھوڑی سی ہماری خامیاں سامنے آ جاتی ہیں. میں آپ کو ذرا سا بریفلی بتاؤں کہ ہوا کیا ہے. پاکستان کا جو ٹیکسٹائل جو شعبہ تھا ایک وقت بہت ترقی کر رہا تھا. ٹھیک ہے جی, مختلف فیبرکس آتے تھے. آپ کو یاد ہوگا سفینی آیا تھا, ایک نئی چیز آئی تھی. پھر لارنس پور کے کپڑے آنے شروع ہوئے, ابھی بھی آتے ہیں, لیکن جو سپیڈ تھی, جس طریقے سے وہ آنا تھا, وہ کم ہو گیا. پھر آپ کی یہ جو پولیسٹر بیس ہے, جو مین میڈ فائبرز ہیں, ہم بہت پیچھے رہ گئے. اب ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے دھاگا, یہ ساری چیزیں. ایک وقت یہ اگر پلانٹ لگ جاتا ایوب خان کے وقت, جس کو آپ پلانٹ, اب وہ $15-20 بلین کا ہو گیا. ٹریجڈی یہ ہے کہ جو آپ یہ ریفائنری میں
تیل جلتا دیکھ رہے ہیں یہ ایکچولی ضائع ہو رہا ہے. اسی سے آپ کے 25-30 بائی پروڈکٹ بنتے ہیں جس میں ربر ہے, پولی ایسٹر, مین میڈ فائبرز کہہ لیں چیزیں. تو اب یہ پلانٹ لگ نہیں رہا ہے, تو اس سے جو ہمارا امپورٹ بل ہے, ہمیں یہ چیزیں جو نئے نئے یانز آ گئے ہیں یہ ہمیں امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. اس لیے یہ سائڈ, ہاں کاٹن کی سائڈ بہت مضبوط ہے. آپ دیکھیے کاٹن کے اندر پاکستان کا ڈینم سب سے اوپر اس وقت جا رہا ہے. آپ کا کاٹن کا بیڈ شیٹس, پلو کورز, یہ ساری چیزیں, آپ کے ٹاولز ہیں, پھر آپ کی ٹی شرٹس ہیں, ویلیو ایڈڈ ہے. یہ بہت طاقتور شعبہ ہو گیا ہے. لیکن جہاں اب تک فائن سوٹنگز کی بات کرتے ہیں وہاں ہم پیچھے ہیں. چلیے کوئی بات نہیں, اس طرف ہماری طاقت ہے. جو آپ کو کاٹن, میں کاٹن کو کہتا ہوں وائٹ گولڈ, اس سے اتنی ساری چیزیں ہیں کہ اگر ہم ادھر ہی پورا دار و مدار کریں, گورنمنٹ کے, ہمارے بزنس والے جو تھوڑا ابھی حالات کے طور پہ وہ ذرا صحیح نہیں جا رہے. یہ جو میں نے جس بات کی, جو ایگزیکٹوز کے لیے جیسا ایک فارمل ڈریسنگ بوٹیک لیول پہ تو ہوا ہے, آپ نے کیا ہے اور بھی کر رہے ہیں, لیکن مائی کوشچن از کہ کیا کچھ ایسے فیبرکس بن رہے ہیں دیٹ از سوٹیبل فار فارمل؟ I can't think of that. اچھا ایک اور بات ہے, ذرا ٹوسٹ میں دینا چاہ رہا ہوں. یہ جو آپ ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک کے بعد ویل کم بیک ٹو دا ٹوسٹ. You're breaking my heart, you know. ناظرین ایک بریک اینڈ دین ویل ڈو دا ٹوسٹ وتھ ٹی جے آفٹر دیٹ.